السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پر بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، استدعا ہے، درخواست ہے کہ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ سب سے پہلے آرمی چیف، ڈی جی ایس آئی، ڈی جی رینجرز، ڈی جی ایس آئی، ڈی جی واٹ ایور، پاکستان میں جتنے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان سب سے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے بعد چیئرمین نیب، ان سے، جتنے لوگ یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یا احتساب کرنے والے اداروں سے وابستہ ہیں، ان سے دست بستہ استدعا کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کی ڈیٹ اور آج سے 3 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے، جتنی بھی آپ کی خواہش ہے، میرے 2 اکاؤنٹس ہیں فعال، اس کی تفصیلات آپ سب کے پاس ہے، آپ میں سے بہت سو کے پاس ہے یقیناً۔ یہ ٹیلی کر لیجئے کہ میرے اکاؤنٹ میں کہیں کوئی ٹرانزیکشن، کوئی ایسی انارمس اماؤنٹ کی، کوئی ایک ایسے اماؤنٹ کی تو نہیں ہوئی کہ جس کے عوض میں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا۔ پہلے یہ چیک کر لیجئے کیا واقعی ایسا ہے یا یہ خدا لگتی ہے جو آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا، اور یہاں کوئی بھی آدمی یہ جھک نہیں مار رہا، اس لیے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں، یہ ویڈیو الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، نو انٹری۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم ہی وہ سیاسی جماعت ہے یا ایم کیو ایم ہی وہ جماعت ہے، میرے خیال یہ کہنا مناسب ہوگا، کہ جس نے مجھے میری اسٹرگل کے دور میں یہاں لیاقت آباد پہ گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھانے کی رسم ادا کی تھی۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ میرے گھر کے پاس سے جو لڑکے پکڑے گئے تھے، انٹیلیجنس اداروں نے جن لڑکوں کو اٹھایا تھا، ان کا تعلق بھی لندن گروپ سے تھا جو مجھے قتل کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ متعدد رہنما اس وقت بھی، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور نہیں کہہ رہا ہوں باوجود، لیکن اس کے باوجود ایک بیان ہے جس نے آج مجھے کنفیوزیا دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا۔ سپلٹ ونڈو میں اس وقت آپ کو میرے خیال ہے یہ نظر آ رہا ہوگا، کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، بات ٹھیک ہے، انڈینائبل ہے، بات ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا تو پھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو چلانے والا ایک ڈان، ایک کنگ میکر، اداروں کے لیے اتنا مقرب، اتنا اہم آدمی جو 20 25 30 سال تک اس ملک، اس شہر کی سیاست کو چلاتا رہا، وہ غدار کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے بیرون ملک بیٹھ کر کے پاکستان، خدا نخواستہ، اس کی سلامتی کے اوپر سوال اٹھایا تھا، پاکستان مخالف نعرہ لگایا تھا۔ اوکے، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم۔ میں جتنی بری طرح پاکستانی ہوں وہ آپ لوگ بھی میرے خیال جانتے ہی ہیں، لیکن عزیزو، دوستو، جناب من، یہ کون سا دورہ معیار ہے کہ اگر الطاف حسین کرے تو غداری، اور الطاف حسین سے کروانے والا غدار نہیں؟ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ کہ ایک آدمی یہاں کراچی میں بیٹھ کر کے الطاف حسین کو اکسا رہا ہے کہ بھائی ہمارا پاکستان زندہ باد کا نعرہ معاذ اللہ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ آدمی غدار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر کے اس نے ایک جمہوری حکومت کو سہارا دینا تھا اپنے لولے لنگڑے کاندھوں پہ، اسی لیے نا ایک سو کالڈ لولا لنگڑا تعاون زدہ سیٹ اپ رن کرنے کے لیے ان کی معاونت، ان کی ضرورت تھی۔ اسی لیے نواز شریف ملک کا سابق وزیر اعظم رہ چکا، 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، بیرون ملک بیٹھ کر کے کیا کیا مشگافیاں کر رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا؟ کل کے جلسے میں اس نے بیٹھ کر کے جنرل باجوہ کا نام لے کر کے کیا کچھ کہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے نام لے کر کے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو لے کر کے آئے، اس نے نام لے کر کے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ یہ بھول گیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں سب سے آگے بڑھ کر کے جنگلہ پھاند کر کے ووٹ ڈالنے والوں میں اسی کے چاچا مامے تھے۔ وہ کس کی ہدایت پہ کر رہے تھے؟ تمہاری نا، چیف وغیرہ بنے ہو، ڈرامہ کر رہے ہو۔ نواز شریف یہ بھول گیا کہ وہ فوج ہی کے لگائے ہوئے ایک گملے کی آبیاری کے بعد جو ہے وہ سیاست میں اگا تھا کسی پھول کی مانند۔ جنرل ضیاء الحق کا یہ گناہ کیا تاریخ معاف کر سکتی ہے؟
کہ ایک لوہا کوٹنے والے کو ایک لیڈر بنا دیا, پنجاب پورا صوبہ اس کے حوالے کیا, اس کے بعد آج وہ ہمارے سینوں پر منہ دل رہا ہے. کون سا ادارہ جو اس نے چھوڑ دیا؟ یہ آدمی اتنا بے خبر ہے کہ اس کو نہیں پتا چلتا کہ کارگل پہ حملہ ہو جاتا ہے, آرمی چیف اس کی ناک کے نیچے سے نکل کر کے اور کارگل پہ حملہ کر دیتا ہے, یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ڈان لیگز ہو جاتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ آدمی اتنا معصوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام صاحب بقول اس کے پاس وہ میسج دلوا دیتے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں, جیسے یہ کوئی گھسیارا ہے, چپراسی ہے. مطلب ایسا تو پروڈکشن کی دنیا میں ایسوسیٹ پروڈیوسرز کے ساتھ نہیں کیا جاتا بھائی, جیسے یہ پرائم منسٹر کے ساتھ بتا رہا ہو رہا ہے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھائی تو اس تعاون زدہ سسٹم میں 3 بار کیا جھک مار کے گیا ہے؟ وہ لوگ جو اس کو لے کر کے آئے یہاں تک پہنچایا, وہ کیا اس بات کا نوٹس لیں گے کہ پچھلے جتنے لوگ تھے جو اس وقت خطیر پینشنز پا رہے ہیں, وہ جو اس گناہ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. یہ باتیں یہاں کوئی نہیں کر رہا. بڑے بڑے جید اینکران کرام ہیں, بڑی ٹی آر پیز ہیں, بڑے اچھے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے پیکیجز ہیں, سب کچھ ہے, مگر کسی کو یہ تکلیف نہیں ہے جو مجھے لاحق ہے. یہ میں اپنے بدترین مخالفوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا. آئی ڈونٹ مائنڈ, میں ان کے بیچ میں رہ کے ان کے سینوں پہ منہ ڈل رہا ہوں. ان کے لیے اس سے بڑا جوتا کم ہے. انہوں نے چاہا کہ میں اینکر نہ بنوں, اللہ رب العزت نے مجھے بنایا. انہوں نے چاہا کہ میں کامیاب نہ ہوں, اللہ رب العزت نے مجھے کامیاب کیا. انہوں نے چاہا کہ میں صفحہ ہستی سے مٹ جاؤں, اللہ رب العزت نے آج مجھے ان کی آنکھوں میں ایک کھٹکنے والے شہتیے کی طرح قائم و دائم رکھا ہے. سو واٹ, کیا کر لیا؟ لیکن جو بات حق کی ہے, خدا لگتی ہے, وہ بات کہنی چاہیے. الطاف حسین کو اگر غدار ڈکلیئر کیا ہے تو پھر الطاف حسین کے چاچے مامے اس ایک زہریلے درخت کی جو تنا, اس کی جو شاخیں, اس کی جو اور جس کو کہتے ہیں کنیکشنز ہیں, ان کو بھی کاٹنا پڑے گا. لیکن یہ کام ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. یہ کام ون سائیڈڈ اگر ہوگا تو اسے انتقام کہا جائے گا. پھر الطاف حسین کا وہ بیانیہ کہ ہمیں دیوار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, میں اپنے پروگرام سے بھی کہہ چکا ہوں, آج ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں, ذرا دل تھام کے سنیے گا. خاص طور پہ MQM والے تو اسے ضرور سنیں میرے بھائی, کیونکہ تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں بلا وجہ تم لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں, حالانکہ میری مخالفت کی باقاعدہ وجوہات موجود ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں آج بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے الطاف حسین کا ٹیلی فون آن کر دیا جائے تو اس شہر کو بہا کے لے جائے گا وہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ بات وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے وائپ آؤٹ کیا ہے, یہ بات وہ جانتے ہیں. الطاف حسین سے محبت اس شہر کی اکثریت کے دلوں میں آج بھی موجزن ہے. اس کی محبت یا MQM کی ضرورت اس شہر میں بالکل ویسی ہے جیسے پانی میں گھاس میں پانی تیر رہی ہوتی ہے, تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جاتا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ غلط فہمی میں, یہ فیوریٹزم نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم نے بھٹو کو پاکستان مخالف ایک رہنما کے طور پر آج بھی کنٹروورشل ایک کیریکٹر کے طور پر رکھا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, جس نے ڈھاکہ بنوایا تھا, ادھر تم ادھر ہم اور شیخ مجیب اور واٹ ایور سب ذہنوں میں ہوگا. یہی کام دوسری طرف ایک اور آدمی نے بھی تو کیا تھا جو اس وقت کا فوجی حکمران تھا, جس کا نام ہے یحییٰ خان. یحییٰ خان کے ساتھ یہ سلوک ہم نے کیوں کیا کہ اس کو مرنے کے بعد ایک عادی مجرم کو, ایک زانی, ایک شرابی, ایک تمام شرعی عیوب میں مبتلا ایک احمق حکمراں, ایک کمزور, ایک ناکام حکمراں کو مرنے کے بعد ہم نے جھنڈے میں لپیٹ کے گاڑ دیا. کائے کے لیے بھائی؟ ایسا کون سا کام اس نے کیا تھا؟ کون سی تیر توپ تلوار چلائی تھی اس نے؟ اور اس کی باقیات آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سینوں میں مونگ دلی. کیا ایسا کیا تھا اس نے بھائی؟ جنرل کیا ان کا نام ہے, اسد درانی صاحب, سابق DGI اور رو کے چیف کے ساتھ مل کر کے کتاب لکھ ڈالی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس لیا گیا, اور اس کے بعد جیسے نوٹس لینے کے بعد ہوتا ہے صاحب, عتیقہ اڈو کی شراب کی بوتلیں ثابت نہیں ہو سکی تو یہ مطلب اسد درانی پہ کون کیا ثابت کر لے گا؟ یہ کون سا احتساب ہے؟ یہ کون سا احتساب ہے بھائی؟ نواز شریف کو پہلے تو نکال کر کے اس ملک سے صحیح سلامت باہر بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا جا کے مزے کرو, اس کو میڈیکل NRO دیا. اس کے بعد جب وہ وہاں سے تمنچے بازی کر رہا ہے, تبرہ کر رہا ہے, تو آپ یہاں پہ مطلب بیٹھے ہوئے بھائی ایکشن لو. نون لیگ کے خلاف بھی اسی طرح کا ایکشن لو نا جس طرح سے MQM کے خلاف لیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگوں نے MQM کے خلاف ایکشن لیا, ہماری زندگیاں سکون میں آ گئیں.
وہ غیر مسلموں سے وہ کیا اس کو کہتے ہیں فطرہ لیا کرتے تھے، وہ ٹارگٹ کلنگ کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں ہیں بالکل ہیں، لیکن یہی کام ANP بھی کرتی تھی، اس کے خلاف کون کرے گا؟ بنارس میں مہاجروں کو جانا الاؤڈ نہیں تھا، لیاری میں اگر کوئی مہاجر چلا گیا تو اس کی جان کی خیر نہیں تھی، یہ بات کہ کون نہیں جانتا؟ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. مہاجروں نے زیادتیاں کی، بلوچوں نے زیادتیاں کی، پٹھانوں نے زیادتیاں کی، ان لیڈرشپ نے، یہ جو ان کی سو کالڈ لیڈرشپ تھی، انہوں نے زیادتیاں کی. سب کو پکڑو نا، ایک کے خلاف کریک ڈاؤن، وہ دوسرے کو چپ کر کے بٹھا دیا. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو ضرور ہے، لیکن یہ ملک کی مفاد میں کیسے ہے؟ آج قانون بن گیا ہے کہ آپ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پر ان کو پتہ ہے کہ میں فوج کا عاشق ہوں، میں مداح ہوں. مجھے یہ شوق ہے کہ زبردستی کوئی مجھے ISI کا ایجنٹ کہے. آئی ایم پراؤڈ، آئی فیل پراؤڈ کہ کوئی مجھے ISI کا ایجنٹ کہتا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ دنیا کیا کہہ رہی ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اس وقت. آپ بہت زیادہ دور مت جائیے، تھوڑے دور چلے جائیے، یوٹیوب پہ ذرا لکھ کر کے ڈالیے عمران خان صاحب کے بارے میں. ISI کے خلاف، اس ملک کی ریاست کے خلاف، اس ملک کی حکومت کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف وزیرستان میں قتال تک کے اور کچھ ایسے الزامات جو میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہ رہا، الزامات عمران خان نے نہیں لگائے. وہ سب سیٹ اسائڈ کر کے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الطاف حسین کو مثال بناؤ، ٹھیک ہے الطاف حسین کو مثال بناؤ. الطاف حسین تو خود اپنی مثال آپ ہے. یہ خبر دیکھیے ذرا، لندن ہائی کورٹ کا بانی متحدہ کی 6 جائیدادوں کو منجمد کرنے کا حکم. یہ جائیدادیں منجمد ہوئی ہیں MQM پاکستان کے ایک وزیر امین الحق کے کہنے پر، اس کی درخواست پر. ٹھیک ہے، اس خبر کے کانٹینٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو واضح ہے کہ MQM پاکستان نے بانی متحدہ کے خلاف ٹرسٹ جائیدادوں کی بازیابی سے متعلق مقدمہ دائر کر رکھا تھا. ان جائیدادوں کی مالیت 1.5 کروڑ پاؤنڈز ہے. 1.5 کروڑ پاؤنڈز ہے. یہ 1.5 کروڑ پاؤنڈز الطاف حسین کس کی امی کا جہیز بیچ کر کے لے کے آیا تھا؟ وہ آدمی جو کراچی یونیورسٹی میں بیڑی مانگ کے پیتا تھا. اس کو بنانے والا کون ہے؟ الطاف حسین اکیلا ان جرائم کا ذمہ دار کیسے ہے؟ اس ایک زہریلے پودے کو تناور درخت بنانے والے لوگ، مختلف ادوار میں اس کی آبیاری، اس کی سرپرستی کرنے والے لوگ، اس کی جرائم سے آنکھیں بند کرنے والے لوگ کیوں اس گناہ کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ان کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ یہ نواز شریف یہ جھک مار کر کے 90 پہ آتا تھا، یہ زرداری یہاں آ کر کے الطاف بھائی کرتا تھا. کون نہیں جانتا ہے؟ پیپلز پارٹی والے آج MQM کو گالیاں دے رہے ہیں. کیا ہوا تھا اس وقت جس وقت اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے 90 جاتے تھے؟ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی والے، سٹنگ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی 90 پہ کھڑے ہیں. اور یہ 90 یہ تو تھا ہی برائے فروخت. مہاجروں کے ساتھ جتنا زیادتی ان لوگوں نے کی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن یہ جو یک طرفہ، جو ون سائیڈڈ جس طرح سے ہماری یہ پولیٹیکل اپروچ ہے یا واٹ ایور ہمارے اداروں کی اپروچ ہے، اس سے یہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے جو آج اس وقت لاوارث محسوس کر رہی ہے اپنے کو، باوجود اس کے کہ ایک طرف PSP اپنی سیاست کر رہی ہے، ایک طرف فاروق ستار کہیں نہ کہیں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف MQM پاکستان اپنا جو الگ جھنڈا لے کر کے کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ شہر اور یہاں کے لوگ لاوارث ہیں. وہ اینکر، وہ جید اینکران کرام جو شہر کے پروردہ ہیں، یہاں کے سو کالڈ بیٹے ہیں، انہیں بھی فرصت نہیں کہ حکمرانوں کے گن گانے سے کبھی تو ٹائم نکالیں، شہر کے معاملات کے اوپر بھی کبھی بات کریں. شہر کا ایک عام آدمی، اس کے اوپر بھی تو کبھی بات کریں. یہ بھی تو پوچھیں کہ بھائی الطاف حسین کو تو دفن کر دیا، اس کے چاچے ماموں کا کیا بنے گا؟ اور اگر ان سب کو بھی کر رہے ہو تو پھر نواز شریف والوں کا کیا ہوگا؟ سابق پرائم منسٹر بیٹھ کر کے فوج کے سربراہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اور ہم نے کتنی خندہ پیشانی سے یہ ساری چیزیں قبول کر لی، کتنی خندہ پیشانی سے. سابق اپوزیشن لیڈر اور ملک کا موجودہ پرائم منسٹر، آپ وہ دیکھ لیجئے کہ ان کے ٹریک ریکارڈ پر کتنے جو ہے فوج مخالف بیانات موجود ہیں. مطلب غضب خدا کا یہ ون سائیڈڈ گاڑی. مریم نواز کہتے ہیں ادارے ایک پیج پر ہیں، عمران خان یاد رکھیں صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی. مریم نواز بھول گئی میرا خیال ہے. جو کہانی وہ سنا رہی ہیں وہ بات عقل سلیم ہمیں بہت پہلے بتاتی ہے. میری ایک بہت اہم شخصیت سے، انٹیلیجنس کے شعبے سے وابستہ ایک بہت اہم شخصیت سے جب میری گفتگو ہوئی، میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اس میں کون سی دو رائے ہے، ہمارا مفاد اس ملک سے ہے
کسی خاص شخصیت سے نہیں. مریم نواز کو آج پتہ چلا, اس وقت نہیں پتہ چلا تھا جب مریم نواز کے ابو جو ہیں وہ السلام علیکم کر رہے تھے دروازے کے پیچھے سے ضیاء الحق کے پاس. اللہ اپنی امان میں رکھے پروردگار عالم اس مفاد پرستانہ سیاست سے بھی اور اس قسم کے ون سائیڈڈ احتساب سے بھی جو ایک کمیونٹی میں احساس محرومی کے اضافے کا موجب بنتا ہے, جو ان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یار ہم نے کیا کوئی غلطی کی ہے معاذ اللہ, کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی سیاہی ہے کہ جو ہماری طرف لوگوں کی نگاہ ہی نہیں جاتی. پروردگار سے دعا ہے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں کو, ڈیسیجن میکرز کو اپنی قرآن, اپنی سنت, اس کے مطابق اور ہمارے جو خلفائے راشدین سابق گزرے ہیں 4 ان کے سیٹ پرنسپلز کے مطابق حکمرانی کرنے, گورننس کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگیاں سکون میں ہیں. فی امان اللہ.